والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر. صدق اللہ العظیم. عمر کے نام سے جلنا منافق کی نشانی ہے. عمر کے نام سے جلنا منافق کی نشانی ہے، اور دشمن عمر کو بیماری یہ خاندانی ہے. دشمن عمر کو بیماری یہ خاندانی ہے. عمر کے نام سے وہ دریا میں اب بھی روانی ہے. عمر کے نام پہ کٹ کر عمر ہم نے بڑھانی ہے. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام اسٹیج پر تشریف فرما قائدین اہل سنت، خصوصاً قائد محترم مرکزی صدر اہل سنت والجماعت حضرت علامہ مولانا غازی اورنگزیب فاروقی صاحب، قائد کراچی مناظر اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی رب نواز حنفی صاحب تشریف فرما ہے. آج یکم محرم الحرام ہے. اہل سنت والجماعت کراچی ڈویژن کے زیر اہتمام ملک پاکستان کا بلکہ ایشیا کا مدح صحابہ سب سے بڑا اور تاریخی جلوس لسبیلا چوک سے روانہ ہوا، اور اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا اپنے منزل مقصود پر پہنچ کر قائدین کی بیانات سننے کے لیے یہ مجمع بیتاب ہے. یکم محرم الحرام اس عظیم ہستی، اس عظیم شخصیت، اس عظیم صحابی رسول، اس جلیل القدر صحابی رسول جسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ان کی یوم شہادت ہے. یہ محرم الحرام کا مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی پہلی تاریخ کو بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا خون دے کر اسلام کی عزت اور عظمت کو بڑھایا ہے. اور اس کی 10 تاریخ کو نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اہل سنت کے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اہل سنت کے ہیں. قائدین اہل سنت تشریف فرما ہے. جس طرح ہم یکم محرم الحرام کو خلیفہ دوم صحابی رسول سسر پیغمبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان کو بیان کرتے ہیں، 10 محرم الحرام کو ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان کو بیان کرتے ہیں. اہل سنت اگر اپنے ایمان کا حصہ حضرت عمر کو سمجھتے ہیں، اسی طرح حضرت حسین کو بھی ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. جس کے دل میں حضرت عمر کا بغض ہو وہ بھی مسلمان نہیں ہو سکتا. جس کے دل میں حضرت حسین کا بغض ہو وہ بھی مسلمان نہیں ہو سکتا. بھلا وہ مسلمان کیسے رہے جس کے دل میں حضرت عمر کا بغض ہو؟ وہ عمر جو زمین پر بولتے ہیں، پیغمبر کو رائے دیتے ہیں، اللہ عمر کی بات کو قرآن بناتا ہے. کون عمر؟ جس عمر کے لیے پیغمبر نے فرمایا تھا لقد كان فيما قبلكم من الامم محدثین، تم سے پہلے امتوں میں بھی بعض لوگ، بعض شخصیات ایسی ہوا کرتے تھے کہ جو نبی تو نہیں تھے لیکن ان سے فرشتے ہم کلام ہوا کرتے تھے. فَإِن يَكُن فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمَرٌ. اگر میری امت میں کوئی ایسا ہو سکتا ہے جس پر الہام ہو، جس سے فرشتے ہم کلام ہو، تو وہ عمر ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی رسول ہے جو سابقون الاولون میں شامل ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی رسول ہے جنہوں نے پہلے اسلام قبول کیے. ان میں حضرت عمر کا نام بھی موجود ہے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد جنہوں نے اپنا سب کچھ پاک پیغمبر پر لٹایا، قربان کیا، اسے عمر کہتے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لانے کے بعد اپنی بقیہ ساری زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی ہے، اسلام کے لیے قربان کر دی ہے. اور وہ عمر جس نے سب سے پہلے پیغمبر کو بیت اللہ میں نماز پڑھوائی ہے، وہ عمر جس نے سب سے پہلے بیت اللہ کا دروازہ کھولا ہے، وہ عمر جسے پیغمبر نے فرمایا عمر تو جس رستے پر گزرتا ہے شیطان وہ رستہ چھوڑ جاتا ہے. تو جس رستے پر گزرتا ہے، پیغمبر کی اس حدیث کا مفہوم کچھ یوں بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ اس وقت کے منافق کا مسئلہ وجود عمر تھا. آج
کے منافق کا مسئلہ اور پریشانی نام عمر ہے. اس وقت کا منافق بھی بغض عمر میں جلتا رہا، سڑتا رہا. آج کا دشمن بھی بغض عمر میں جل رہا ہے، سڑ رہا ہے. اور جب تک عمر کے چاہنے والے موجود ہیں، عمر کل بھی زندہ تھا، عمر آج بھی زندہ ہے، عمر ہمیشہ زندہ رہے گا. جب تک عمر کے نام لیوا موجود ہے، جب تک عمر کے چاہنے والے موجود ہیں، انشاءاللہ العزیز عمر کے نام کے ڈنڈے بجا کر چھوڑیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد 10 سال 6 مہینے 4 دن خلافت کی ہے، اور 10 سال 6 مہینے تخت خلافت کو رونق بخش کر یکم محرم الحرام کو پیغمبر کے مصلی پر جام شہادت نوش کی ہے. حضرت عمر تیری عظمت پر قربان جاؤں. کل قیامت کے دن محشر کے میدان میں شہداء کو لایا جائے گا. کسی کی شہادت کی گواہی بدر کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی احد کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی کوئی اور میدان اور علاقہ دے گا. عمر تیری عظمتوں پر قربان جاؤں، تیری شہادت کی گواہی مصلی رسول دے گا. اہل سنت والجماعت کا یہ مطالبہ ہے کہ یکم محرم الحرام کو ملک میں عام تعطیل کا اعلان کیا جائے اور سرکاری سطح پر اس یوم کو منایا جائے. ہمارا یہ مطالبہ ہاتھ اٹھا کر ہمارا یہ مطالبہ منظور ہونا چاہیے. اور سندھ گورنمنٹ نے خصوصی گفتگو قائدین فرمائیں گے. میں صرف اتنا کہوں گا، سندھ گورنمنٹ نے یوم عمر پر پابندی لگائی، میں اتنا کہوں گا absolutely not.